میں نے کویسچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانیں، نہ رسول کی مانیں، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں، بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور باقی سب آزمائشیں دیکھیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے پریشانیوں کا آنا یہ ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمت کر کے تمام کام کریں، اللہ برکت دے گا۔ بہن نے مجھے دردناک قسم کا میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میرا 12 سال کا ایک بیٹا ہے، لیکن یہ بیٹا میرے شوہر کا نہیں ہے، یہ میرے کوئی غلط تعلقات تھے جس سے بچہ پیدا ہوا۔ اب میں ہر روز جو ہے وہ میں مرتی ہوں اور جیتی ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں اپنے شوہر کو سچ بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس پہ بھی مجھے خوف ہے کہ میں اس کو سچ بتاؤں گی تو مجھے طلاق دے دے گا، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ جس کا پردہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا پردہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو میں اپنے لائف پارٹنر کو وہ گناہ بتاؤں یا کسی اور کو بتاؤں۔ ہاں کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہو، جیسے آپ نے ہمارے سامنے ظاہر کیا، اور نام ہم بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ تاکہ بہت سارے بہن بھائی ہمارے سیکھ جاتے ہیں، بہت سے چیزیں سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اپنی خطا بیان کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ نے پردہ رکھا تو پردہ رہنے دیں۔ تو اب آپ کا اللہ نے پردہ رکھا ہے تو بالکل شوہر کو بتانے کی حاجت نہیں، آپ پہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ شوہر کو بتائیں، جبکہ اس سے فتنہ بھی بڑھے گا،
پھر بچے کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ جھگڑا ہوگا، بچہ بھی جان جائے گا یہ مسئلہ، پھر آپ کی عزت اس کی نگاہوں میں نہیں رہے گی، کل وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے پردہ رکھا ہے، پردہ رکھیں، ہاں شوہر کی خدمت کریں اور اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ثواب جاریہ کریں، جو بھی نیکی کریں ان کو ایصال کر دیا کریں، تاکہ میدان محشر میں جو امانت پہ خیانت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کے عمل کی برکت سے اس کو آپ سے راضی کر دے۔